اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی ان 5 چیزوں کا ہونا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان گواہی دے اللہ کے ایک ہونے کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی۔ اسی طریقے سے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور اگر گنجائش ہو جائے تو حج، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ جب ان کا وقت آئے گا، جب یہ اپنے شرطوں کے ساتھ فرض ہوں گے تو ان کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ انسان جب بالغ ہو جائے تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اس پر اب احکامات جاری ہوتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے۔ اب نماز بھی فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ایک مقدار کا مالک بن گیا، اتنا مال اس کے پاس میں آ گیا تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ اگر آ گیا تو اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر حج پر جانے کا جو خرچ ہوتا ہے وہ اس کے پاس میں جمع ہو گیا ہے تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ 4 چیزیں ان میں ایسی ہیں کہ جن کی طرف لوگوں کا دھیان رہتا ہے، خیال رہتا ہے، کلمہ ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، ان کی طرف دھیان رہتا ہے، بیان ہوتا رہتا ہے، لیکن حج کی طرف لوگوں کا دھیان تو ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں پر حج فرض ہو گیا ہے۔ اگر آج کا دور دیکھا جائے تو کوئی 4 لاکھ روپے کے آس پاس میرے خیال سے حج ہو رہا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس 4 لاکھ روپے جمع ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ کچھ پیسے کمتی برتی ہو سکتے ہیں، اصل اس میں یہ ہے کہ انسان وہاں تک چلا جائے اور وہاں سے واپس آ جائے۔ اتنے پیسے اس کے پاس میں اگر جمع ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ایک اندازہ ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں 4 لاکھ روپے، کیونکہ آج کل اتنے ہی خرچ ہو رہے ہیں، لہٰذا جس انسان کے پاس میں اتنا پیسہ جمع ہو گیا اس کے اوپر حج فرض ہے۔ آج صاحب 50 لاکھ روپے 1 کروڑ کے مالک ہے لیکن حج کرنے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جائیں گے، بس ابھی جائیں گے، بعد کو جائیں گے اور تھوڑا وقت اور، بس انشاءاللہ اس چیز سے اور فارغ ہو جائیں اور پھر جائیں گے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ جو انسان بار بار حج فرض ہونے کے بعد بھی اس کو ٹال رہا ہے تو کل کو کیا حالات کسی کے سامنے آ جائیں اس کی کیا گارنٹی ہے؟ آج دیکھ لیں آپ کتنے مالدار لوگ ہیں جو امیدیں کرتے تھے کہ اب نہیں آگے کو اور پہلے یہ کر لیں اور پہلے وہ کر لیں، بس مکان بنا لیں اس دفعہ، اگلی دفعہ جائیں گے اور بیٹی کی شادی کر لیں اور بیٹے کی شادی کر لیں اور بس ایک دفعہ ذرا یہ کام اور کر لیں، اس کے بعد جائیں گے۔ ساری زندگی یہی ٹالتے نکل گئی اور موت آ گئی، بغیر حج کے ہی مر گئے۔ آج لوگ کاروبار میں پیسہ لگا کر کے رکھتے ہیں، چاروں طرف کو پھانس رکھا ہے، اتنا زمین میں ہے، اتنا فلاں چیز میں ہے، اتنا فلاں کاروبار میں، اتنا فلاں کاروبار میں ہے، چاروں طرف کو اس کو پیسہ پھنسا ہوا ہے۔ اگر وہ اس کو بیچنے پر آئے، جمع کرنے پر آئے تو 20 لاکھ روپے اس کے پاس جمع ہو سکتا ہے، لیکن اس نے جو ادھر ادھر پیسہ پھیلا رکھا ہے اور تجارت کی نیت سے ڈال رکھا ہے تو اس انسان نے اس کو تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ پیسہ تو ابھی ہے ہی نہیں، بس 1-2 لاکھ روپے جو میرے ہاتھ میں وہ تو میرے گھر کا خرچ ہے، اور لوگ غفلت کا شکار ہیں، حج کو نہیں جا رہے ہیں۔ جبکہ حج اور عمرہ اتنی اہم عبادت ہے جس کے بارے میں حضرات صحابہ اکرام کے اقوال ہے کہ جب کوئی بندہ حج یا عمرہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں جیسے کوئی بچہ نیا پیٹ سے جنا ہو اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم لوگ کھانے کمانے اور دنیا کے چکر میں اتنا غفلت کا شکار ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا پروانہ ملا ہوا ہے۔ ارے بھائی، جن لوگوں کے پاس میں پیسے نہیں ہیں ان سے پوچھیے، وہ نہیں جا سکتے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کس وجہ سے رکے ہوئے ہیں؟ جب ان پر حج فرض ہو چکا ہے تو وہ کیوں غفلت کا شکار ہیں؟ ایک واقعہ لکھا ہے، جس دن یوم عرفہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، جب میدان عرفات کے اندر سارے حاجی جمع ہوتے ہیں تو اس دن اللہ کی اتنی رحمت برستی ہے، اتنی رحمت برستی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت کرتا ہے اپنے بندوں کی کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بدفعلی کیا کرتی تھی مردوں کے ساتھ میں، تو ان کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا تھا۔ آج بھی ان کی کسی جگہ پر بستی ہے، تو وہ چند لوگ تھے اللہ والے، وہ جمع ہو کر کے اور وہاں پر گئے کہ چلو دیکھ کر کے آتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اپنے اندر احساس پیدا ہو اور ہم گناہوں کے راستوں سے رکیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کریں۔ اس نیت سے وہ بستی کی طرف جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بغیر داڑھی والا آدمی اور اس کے سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے، پراگندہ حال ہے، بیکار حالت میں دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید یہ شیطان ہے۔ شیطان بعض دفعہ نظر آ جاتا ہے انسانی شکل کے اندر، اور خاص طور سے جو اللہ کے بہت قریبی اور نیک بندے ہوں وہ محسوس کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ جب وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے تو شیطان ہے، کیا بات ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ دراصل میں مایوس ہو گیا ہوں،
میں پریشان ہوں، میرا دل پریشان ہے کہ آج عرفہ کا دن ہے، آج عرفہ کا دن ہے، میں نے اتنی محنتیں کی، میں نے اتنی کوششیں کی کہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، لوگوں کو بہکاتا رہا، لیکن اللہ نے ایک ہی دن میں اتنی مغفرت فرما دی ان لوگوں کی کہ میرا دماغ خراب، میری ساری محنت بیکار ہو. اس لیے میں اپنے دل کو سکون دینے کے لیے یہاں ان کی بستی میں آیا ہوں، کیونکہ یہ قوم لوط ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب برستا رہتا ہے، تاکہ میرے دل کو سکون ملے کہ ان بندوں پہ عذاب تو ہو رہا ہے، چلو کچھ تو ہے جو عذاب میں مبتلا ہے. ورنہ وہ لاکھوں کی جو تعداد ہے وہاں پر جو حج میں جمع تھی، اللہ تعالیٰ نے منٹوں سیکنڈوں میں ان کی مغفرت کر دی. میرا دل پریشان ہے. اور شیطان کا تو مشن ہی یہ ہے نا کہ لوگوں کو مغفرت نہ ملے، لوگ پریشان رہے، لوگ جہنم میں جانے والے بنے. لیکن اللہ رب العزت نے حج پر جمع ہونے والوں کی لاکھوں لوگوں کی مغفرت جو ہے چند منٹوں میں کر دی. تو جس کا مشن لوگوں کو گمراہ کرنا تھا اس کا مشن فیل ہو گیا نا. اور جس کا مشن فیل ہو جائے تو اسے تو ٹینشن ہوتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حج پر جانا کتنا ضروری کام ہے، کتنا اہم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. اور ایک بات یہ بھی لکھی ہے حضرات صحابہ اکرام کے اقوال میں ملتی ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فقر اور محتاجگی سے محفوظ فرما دیتے ہیں. یعنی اس پر فقر آنے کے، غریبی آنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب 4 لاکھ روپے تو ہم نے جمع کر لیے ہیں، اب 4 لاکھ روپے میں اگر ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے تو 4 لاکھ روپے ختم ہو گئے، پھر کیسے کروں گا میں، کیسے کاروبار چلاؤں گا. یہ ایمان کی کمزوری ہے. جب اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم حج کرنے کے لیے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ فقر اور محتاجگی کو دور کر دے گا، تو بھائی پھر شک کرنے کی کیا گنجائش ہے. جن لوگوں کے پاس میں انتظام ہے حج کرنے کا وہ حج کی طرف جانے کا ارادہ کریں. بہت سارے مالدار شارٹ کٹ مارنا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ یہ مارنا چاہتے ہیں کہ یار حج میں تو 4 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، چلو 20 دن کے لیے عمرہ کراتے ہیں، عمرہ تو اپنا 1 لاکھ روپے کے اندر اندر اپنا ہو جائے گا. تو بھائی ایسا نہیں ہے، آپ چھوٹ نہیں سکتے، یہ شارٹ کٹ راستہ نہیں. عمرہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، عمرہ تو سنت ہے، مستحب ہے، لیکن حج کرنا فرض ہے. اگر آپ کے پاس مال جمع ہو گیا، جیسے نماز پڑھ رہے ہو نا، اگر نماز چھوڑو گے تو اس کا حساب ہوگا. اسی طریقے سے حج کا مسئلہ ہے. اور حج نہ کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے ایک وعید بیان فرمائی. یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان مالدار ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، اس کے پاس گنجائش ہے اور وہ حج نہیں کرتا ہے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ بس ایسے ہی غفلت کا شکار ہیں کہ صاحب ابھی تو ہمیں میری جھول بنانا ہے، ابھی تو ہمیں دکانیں بنانی ہے، ابھی تو ہمیں کاروبار جوڑنا ہے. 10 لاکھ روپے اکٹھا کر رکھا ہے اور ابھی کاروبار جوڑنے کے چکر میں ابھی تو ہمیں شادی کرنی ہے، ابھی تو ہمیں بیاہ کرنا ہے. بھائی یہ کام فرض نہیں ہے، شادی بیاہ کرنا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. اس میں ایک چیز غلطی ہوتی ہے کہ میاں پہلا فرض تو شادی کرنا ہے. تو شادی کرنا تو یہ ہے کہ یہاں جمع ہو گئے، نکاح ہو گیا سادگی کے ساتھ. نکاح تو یہ ہے، شادی تو یہ ہے شام میں جمع ہوں کہ جی نکاح میں نے قبول کیا، ہاں قبول کیا، جاؤ بس ہو گیا. چھوٹا سا ولیمہ دے تو 1000-10,000 روپے کا زیادہ گنجائش نہیں ہے. شادی تو 10,000 روپے میں ہو جائے گی. 10 لاکھ روپے تو تم نے اپنے خود بنا رکھے ہیں، یہ اللہ نے تھوڑی فرض کیے ہیں. 50 لاکھ روپے کی شادی کر رہے ہیں تو یہ تو ہم نے اپنا بنا رکھا ہے نا، یہ تو ہماری کمی ہے، یہ تو ہمارا بنایا ہوا طریقہ ہے نا. تو اس لیے یہ شادی اور بیاہ اور مکان اور دکان اور کاروبار اس کے جمانے کے چکر میں جو لوگ حج کو لیٹ کرتے ہیں تو وہ یہ بات سن لیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے کہ وہ آدمی جو حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہیں کر رہا ہے، لیٹ کر رہا ہے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مر جائے. اس لیے میرے بزرگوں، جب اللہ نے گنجائش دے دی ہو، پیسے جمع ہو گئے ہوں، تو جلد از جلد حج کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نے بڑے عجیب لوگ دیکھے ہیں. کچھ لوگ تو اس لیے حج کو نہیں جاتے بھائی یار پھر داڑھی رکھنی پڑے گی حج کے بعد، تو مطلب گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بھائی اگر حج پہ جا کر اللہ تمہارے گناہ چھٹا رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ یہ تو دنیا کی امید ہے. پھر اس کا مطلب کہ دنیا میں زیادہ جینا چاہتے ہیں کہ دنیا سے نہ چلے جائیں. تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، یہ نہ سوچا کریں کہ یار اگر حج پہ چلے گئے، عمرہ کرنے کے چلے گئے تو پھر تو ہمیں داڑھی رکھنی پڑے گی، پھر تو ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی. تو یہ تو بڑے عجیب سوچ ہے. تو بھائی پھر مسلمانی کیوں ہو جب تمہیں گناہ چھوڑتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، کہیں تم نماز کی پابندی نہ کرنے لگو، اس سے ڈر لگ رہا ہے، تو پھر کاہے کا مسلمان ہو بھائی؟ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کئی سال پہلے، میں نے کہا یار بس پھر وہ داڑھی واڑی رکھنی پڑے گی، پھر تو ہم ایسے ہو جائیں گے ویسے ہو جائیں گے. تو داڑھی رکھنا کوئی سماج میں کوئی عیب کی بات ہے کیا؟ ہمیں تو آج تک کسی نے کوئی عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھا. عجیب صورتحال ہے. اس لیے بھائی جن لوگوں پر حج ہے وہ جلد از جلد حج ادا کرنے کی کوشش کریں. اس سال کا تو ہو چکا، اگلے سال ارادہ کریں. اب دوسرا پہلو ہے ان لوگوں کے لیے جو حج پر جاتے ہیں. تو جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان لوگوں نے یہ گھٹیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ ان کے یہاں ولیمے چل رہے ہیں.
دعوتیں چل رہی ہیں صاحب. ولیمہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے عرف کے حساب سے. ولیمہ تو ورنہ نکاح کے بعد ہوتا ہے صاحب. اور چاول اتر رہے ہیں, دیگیں اتر رہی ہیں, ٹینک آ رہے ہیں پانی کے. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو حج کا حصہ نہیں. یہ تو ایسے ہے جیسے اذان ہوئی اور آپ لوگ نماز کے لیے آ گئے, تو کیا محلے میں اعلان کر کے آتے ہو بھائی ذرا دعا میں یاد رکھے میں نماز کو جا رہا ہوں, السلام علیکم ذرا میں نماز کو جا رہا ہوں, اور بھائی ٹھیک ہے, اور بھائی سب دعا میں یاد رکھنا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ بالکل ایسے ہی جیسے اذان ہوئی اور آپ خاموشی سے وضو بنا کر نماز کے لیے آ جاتے ہیں, فرض ادا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ سے سنتیں پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی حج ہے. بالکل ایسے ہی حج ہے کہ اللہ نے آپ کو وہاں کے لیے قبول فرما لیا, آپ کی تاریخ آ گئی, آپ کو تاریخ مل گئی فلاں تاریخ میں جانے کی, تو بس چند لوگوں کو معلوم ہو گیا تو ٹھیک, نہیں ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ کسی سے لین دین ہے, آپ نے اس سے کہا کہ بھائی اس مسئلے کو حل کر لیں, آگے دے دیں گے, میں حج پر جا رہا ہوں, دعا کرنا, چند لوگوں سے کہہ دیا, آپ لوگ خاموشی کے ساتھ حج پر چلے گئے اور آ گئے. یہ ہے حج کا طریقہ. لیکن صاحب سب میں ڈنڈورا پٹ رہا ہے کہ صاحب آئیو ذرا دعوت ہے آج شام کی, ہم حج پہ جا رہے ہیں, آج شام کی دعوت ہے, حج پہ جا رہے ہیں. تو بھائی یہ بالکل بھی جائز طریقہ نہیں ہے, بالکل ناجائز ہے. اگر چلو کسی نے کر دی ہے دعوت, وہاں اب تک کر دی ہے اور کھا لیا ہے, تو وہ حرام تو نہیں ہوگا کھانا. کھانے کا حرام ہونا اور حلال ہونے کا تعلق تو کمائی سے ہے کہ انسان کی کمائی کیسے ہے. لیکن یہ غیر محل میں دعوت ہو رہی ہے, اس لیے اس دعوت کا کرنا اور کھانا دونوں ناجائز. کئی ہم بھی پھنس جاتے, بعد میں پتہ چلتا کہ تو حج کی دعوت تھی. پھر ایک بڑی بات دیکھیے, ابھی کئی جگہ ایسا ہوا جب چند لوگ حج کو گئے, تو ابھی 2-4 دن پہلے دیکھا ہم نے کہ صاحب وہ چل رہا بھنڈارا, شامیانہ لگا ہوا ہے, بہت ساری کرسی جمع ہوئی ہے, اور جیسے ولیمہ چلتا ہے شادی کا اس طریقے سے مرد کھا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا ہے بھائی؟ کہ ابھی مرد کھا رہے ہیں, اس کے بعد عورتیں آئیں گی, اور روڈ پہ ہی جیسے پاس میں سے روڈ گزر رہا ہے, اس کے بعد وہاں پر پنڈال لگا ہوا ہے, اس میں کھانا کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی اب یہاں عورتیں بے پردہ آئیں گی کیا؟ بتاؤ کیا کریں جب کوئی مانتا نہیں ہے. ابے کیا کرے گا مطلب, تو نے دعوت کیوں کری ہے؟ کس نے کہا تھا تجھ سے کہ حج کی دعوت ہے؟ مطلب جا رہے ہیں گناہوں کو معاف کرانے کے لیے, جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, اس لیے کہ اب اللہ سے ہم تعلق جوڑیں گے, سارے گناہوں کو بالکل ختم کر دیں گے, اور کر رہے ہیں گناہ کے کام. تو یہ کیسا حج ہو رہا ہے بھائی؟ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھا یہ ہے کہ نماز کا ایک صاحب مولانا بتا رہے تھے مجھ سے بھی کہ ایک صاحب حج کے لیے گئے ہیں, تو ہم ان کے یہاں گئے, دعوت تھی ان کی بھی, تو کہیں جانا بھی پڑ جاتا ہے, لیکن اس کو روکنے کی ضرورت ہے. جب وہاں گئے تو اب وہ دعوت میں لگے ہوئے ہیں, لاؤ بے ڈونگا لاؤ, اللہ بے چاول لاؤ, اللہ بے ڈش لاؤ, بریانی لاؤ. اب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا, میں نے کہا چلو حج پڑھ لیں. وہ نماز کے لیے چل رہے ہیں, کہاں پڑھ کر آؤ, تم پڑھ کر آؤ, پڑھ لوں ابھی. تو فرض نماز قضا ہو رہی ہے, فرض نماز مؤخر ہو رہی ہے, ٹالی جا رہی ہے, نماز مسجد میں ادا نہیں ہو رہی ہے, اور ساتھ دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں. تو بھائی یہ کیسا حج ہو رہا ہے؟ اگر یہ اتنی اچھی بات ہے تو خود فیصلہ کر لیجئے. میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی کہ یہ کوئی اچھی بات ہے. فرض نمازیں چھوڑو تم اور دعوتیں کرو, اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ کھائیں پیئیں, تو یہ تو میری سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی. نہ شریعت کے حساب سے ٹھیک ہے. کسی کو صحیح لگ رہی ہے تو بھائی وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے, پھر یہ غلط ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے. لہٰذا حج کے موقع پر, عمرے کے موقع پر دعوتیں کرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے جب حج پر جائیں یا عمرے پر جائیں تو وہاں اللہ سے جڑنا چاہیے, وہاں عبادتیں ہونی چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ صاحب جیسے ہی گئے تو کیونکہ پہلی دفعہ جب جاتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. زندگی میں بیت اللہ کو جس کے طرف کو نماز رک کر کے نمازیں پڑھی, اچانک سے وہ سامنے ہے تو لوگوں کو ہوش نہیں رہتا ہے, لیکن فوٹو کھینچنے کا ہوش ضرور رہتا ہے. چاہے ارکان ادا ہو نہ ہو, دعا صحیح سے پڑھی جائے, 7 چکر لگے نہیں لگے اس کا دھیان ہونا ہو, لیکن بھائی صاحب سیلفی ضرور آ جانی چاہیے, گھر والوں کو جانی ہے, واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگانی ہے. اور ایک بڑی گندی بات یہ ہے کہ اب تو حرم کے اندر جا کر جوڑے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر, ہاتھ کا فوٹو لے کر, کبھی دونوں کو برقعے میں کھڑے کر مائی لو, اور یہ حج کے یہ فوٹو کھینچ ڈال رہے ہیں. یار حد ہوتی ہے یار بغیر اللہ کے گھر کے اندر بھی کھڑے ہو کر, اور ایسی جگہ کھڑے ہو کر کے کہ جس کا احترام ساری دنیا کے ایمان والے کرتے ہیں, وہاں پر بھی کھڑے ہو کر کے نا بے غیرتی کے ساتھ فوٹو کھینچ رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کے دین کا کھیل بنا رکھا ہے. چلو مان لو کسی کا دل کرتا ہے یادگار کے طور پر کوئی ایک تصویر لے لی ہے, تو کم سے کم تصویر بھی تو ڈھنگ کی ہو. اپنی بیویوں کے ساتھ ہی چاہے آپ لے رہے ہیں, لیکن اس کا اظہار تو مت کرو بھائی. اپنی امی کے ساتھ لے رہے ہیں, کسی کی بھی لے رہے ہیں, اس کا زیادہ اظہار تو مت کرو. یہ چیز غلط ہے. اگر کوئی چیز کرنی بھی ہے تو کم سے کم کچھ لمٹ میں رہ کے تو ہو, لمٹ سے باہر ہو رہی ہے. تو ان چیزوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں غلط ہیں. حج اور عمرہ اللہ کے سامنے عبادت کرنے کا نام ہے, اور یہ سمجھ لیجیے اللہ سے معافی اور مغفرت کرانے کا نام ہے. جب آپ اس گھر میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اس لیے جو لوگ مالدار ہیں, اللہ نے ان کو وسعت دی ہے, تو وہ حج کا ارادہ کریں آگے وہ جلد از جلد. ورنہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو آدمی فرض ہونے کے بعد بھی حج نہیں کرتا تو وہ یہودی ہو کر کے مر جائے چاہے نصرانی ہو کر مر جائے, ہمیں کوئی اس کی ذمہ داری, کوئی گارنٹی نہیں اس آدمی کی. اور
جو لوگ عمرے کو جانا چاہتے ہیں تو وہ عمرے کو بھی جا سکتے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے اس کی وجہ سے محتاجگی اور فقر کو دور فرما دیتے ہیں. اس لیے حج کا ارادہ بھی کریں آئندہ سال کے لیے جن کو اللہ نے مال دیا ہے, اور جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے وہ عمرے کی نیت بھی کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.